آپ دونوں چلے جائیں جواد کے ساتھ فلسطین چلے جائیں، خرچہ ہم دیں وہ گے۔ ایکچوئل جواد نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں لاہور آپ۔ والے دعا کریں گے، چلیں جی اسرائیل جی۔ اسرائیل آپ کو فوراً آپ کو جنت بھیج دے گا، کیا خیال ہے؟ میں گلگت بلتستان سے بول رہا ہوں۔ ہوئے 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 مقلد ولایت فقیہ مقلد توبہ تستجیر خامنئی بڑا یا سیستانی بڑا؟ میں بتاؤں گا ابھی، خمینی بڑا یا خوئی بڑا؟ کون بڑا؟ سارے برابر ہیں۔ سارے رضی اللہ، یہ کیسے ہوا؟ سب رضی اللہ۔ جی امید کرتا ہوں کہ آپ کی مائک صحیح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم، بات کریں۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں جاوید صاحب؟ دعا الحمدللہ، دعا الحمدللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سر میں سندھ حیدرآباد میں، پہلے آپ سے بات ہو چکی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامتی عزت دے۔ آپ میتھ کے پروفیسر بتا رہے تھے نا؟ جی سر۔ واہ جی واہ، واہ جی، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں۔ سر یہ میرے 2 کوشچنز ہیں۔ جی ہمارے یہاں ایک سر ڈیبیٹ چل رہی ہے، جیسے آپ کے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں نا کوشچن لے کے گالیوں کے، کہ یہ گالی ہیں یہ ذاکرین۔ تو ہمارے ہاں جو یہ تقلید والے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے مقصر۔ یہ ذاکرین کے حمایتی کو کہا جاتا ہے گالی، اور تقلیدی کو کہا جاتا ہے مقصر۔ تو یہ مقصر کی سر تھوڑا وضاحت کریں کہ تو کیا دیکھیں، ہے؟ مقصر کی احادیث میں کوئی تعریف نہیں ہے کہ مقصر کون ہے۔ مقصر بولتے ہیں کوتاہی کرنے کو، تقصیر بولتے ہیں کوتاہی کو، کسی کے حق میں کوتاہی کیا جائے لیکن روایات میں مقصرین کا ذکر ہے۔ مقصرین کی اتنی شدید مذمت نہیں ہے جتنے غلات کی تکفیر ہے۔ تو ہمیں جو اس کے روایات سے پتہ چلتا ہے، وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کرے، ان کے حق میں کوتاہی کرے، یعنی شاید عقیدے میں جس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے ان کے فضائل پہ اس طرح عقیدہ نہیں ہے، یا مثلا عملاً جس طرح طاعت کرنی چاہیے، جس طرح نصرت کرنی چاہیے، اس طرح نہیں ہے، تو اس کو کیونکہ اس کی تعریف نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، جس طرح غلات کی ڈیفینیشن ہے ہمارے احادیث میں، مقصر کا ڈیفینیشن نہیں ہے، ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ تو جو ہمیں جو اندازہ ہوتا ہے اس سے یہی مراد نظر آتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ اس طرح جس طرح ہے روایات میں، قرآن میں اس طرح ایمان نہ ہو، یا وہ کوتاہی کرے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے میں، ان کی طاعت کرنے میں، تو اس کو شاید مقصر کہا گیا ہے، لیکن ان کی اتنی مذمت نہیں ہے جتنی غالیوں کی مذمت ہے۔ اب جو غالی جو ہے، جس کو بھی وہ ان جیسا غلو نہ کرے، اس کو مقصر کہتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت میں دیکھیں، عقیدے میں جو انسان کا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے مطابق، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی معرفی کی ہے، انٹروڈکشن دیا، اور قرآن نے دیا، اور خود اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم ہم کو اس طرح نہیں، جس طرح ہماری شان ہے اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن جتنا انہوں نے بیان کیا ہے ہمارا اعتراف ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہم اس کی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے حقیقی مقام کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمارے تصور سے بالاتر ہیں، اس کی بھی تصدیق ضروری ہے۔ جو اس طرح تصدیق کرے تو وہ مقصر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اس طرح عقیدہ رکھ کے جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں جو انہوں نے اپنے احادیث میں بیان کی، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور جو انہوں نے رد کیا کہ یہ ہماری شان میں نہیں ہے یہ باتیں، وہ اس پہ ایمان رکھتا ہوں، تو یہ شخص بالکل مقصر نہیں ہے، وہ بالکل ایک صحیح شیعہ ہے جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ تشیع اسی کا نام ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو مان لیں۔ غالی حضرات کی مشکل یہ ہے کہ جو غلو نہ کریں ان کی طرح، یعنی جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے نفی کیا، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے نسبت نہیں دی ہے، اور وہ بناتے جاتے ہیں، جیسے ذاکرین ہیں، بیٹھ کے بناؤ بناؤ بناؤ، تو وہ جھوٹی باتیں یا غلط باتیں اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں، تو اس کو جو اس کو نہ مانے اس کو مقصر کہتے ہیں، تو ان کا یہ ٹھپا غلط ہے۔ جی سر۔ جی سر، وہ ایک اور وضاح دیتے ہیں ذاکرین یا ان کے جو حمایتی ہیں، کہ یہ جو قرآن میں رازقین جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، رازقین، وارثین اور خالقین، تو یہ ورڈز کس لیے استعمال ہوئے ہیں، جبکہ خالق تو ایک ہی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ جمع کسی کا کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اور اس کی مہربانی کر کے تو جب اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہم خالق نہیں ہے رازق نہیں ہے، تو بات ختم ہے، ٹھیک ہے نا؟
ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے تو ختم ہے. جب کہہ دیا کہ ہم نہیں ہیں تو تصدیق لازم ہے، ایمان لازم ہے اور اطاعت لازم ہے. تو دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے. لفظ خالق بندے پر بھی صادق ہوتا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں مٹی سے، گل سے مٹی اور پانی کو ملا کر اس سے میں پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں وہ پرندہ بن جاتا ہے. تو اس کو خالق کہا گیا. یہ خالق ہے، ٹھیک ہے نا. تبارک اللہ احسن الخالقین، خداوند بہترین خالق ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت میں اور اللہ کی خلقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جس طرح خالق ہے نا کہ وہ مٹی سے بناتا ہے، میں بھی ایک پیالہ بناتا ہوں. میں پیالہ بناتا ہوں مٹی سے. میں مثلا میں کتاب بناتا ہوں، کاغذ سے میں کتاب بناتا ہوں. یہ بھی خلق ہے. وہ بھی اللہ نے جو لاشے سے انسان بنایا. اللہ نے دنیا نہیں، اللہ نے دنیا بنایا، ٹھیک ہے نا. ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی ہے کہ نہیں؟ بالکل سر، بالکل. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے یہ سب، یہ اللہ نے بنایا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے. دنیا میں اتنی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی کرشمہ کاریاں ہیں. ہم بیان سمجھنا دور کی بات ہے، وہ بیان کرنا دور. تو اللہ نے یہ بنا دیا. تو اس اللہ کی خلقت میں اور ہم جو خلق کرتے ہیں، مثلا کپڑا بنا دیا، کپڑے کو ٹیلر جو ہے درزی کپڑا بناتا ہے، وہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خالق بہت ہے دنیا میں، لیکن یہ خلقت سب ایک جیسے نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، تو اس سے ہم جو مراد لیتے ہیں وہ اور ہے. بندہ جو خلق کرتا ہے وہ صرف شکل عوض کرتا ہے اشیاء کی. میں نے جو کپ بنایا نا، یہ کپ میں نے بنایا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے مٹی کو لے کر مٹی کا شکل عوض کیا. میں نے کوئی چیز لاشائی سے چینج نہیں کیا، میں نے اس کا شرف مقدار اور شیپ چینج کیا. یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ ہے کہ بندے کا جو کام ہے، جو خلقت ہے، وہ یہ کہ شیپ ہم چینج کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ لاشے سے کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہے ہی نہیں، اس سے انسان خلق کرو، انسان کا روح خلق کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھے نا؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر عربی زبان میں جو شخص معظم و نفسی ہے، معظم جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، جو اپنی تعظیم کا اپنے آپ کو بڑا اظہار کر. مثلا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کہتا ہے ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ فرمایا، ہم نے یہ کیا، تو وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اگر جملے قرآن مجید میں ہوں تو اس سے وہ سیاق کو دیکھنا ہوگا. تو صرف اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رازق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. دوسرا کالر لینے دیں گے پروفیسر صاحب؟ لاسٹ کوشچن میرا. جی سر بولیں. سر یہ ہمارا عقیدہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں، ان سے رزق بھی مانگ سکتے ہیں. تو سر ہم درود میں تو ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو اہل سنت ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں ایک طرف تو آپ وہ محتاج دعائیں ہمارے لیے محتاج نہیں ہے. مانگ بھی رہے ہو. جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں نا تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. یہ جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ روایات میں موجود ہے. جب ہم درود سلام بھیجتے ہیں تو اس کا نفع ہمیں پہنچتا ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہماری احتیاج نہیں ہے. دنیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے تو ان پہ ذرہ فرق نہیں پڑتا ان کی عظمت پر. اگر ہم درود بھیجتے ہیں، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت نازل کر، اس سے یہ ہوتا ہے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ ہم پہ رحمت نازل کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ ہماری روایات میں موجود، حدیث میں موجود ہے. اس طرح نہیں ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہیں. یہ ہمارے لیے باعث تزکیہ ہے، ہمارے لیے باعث مغفرت ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے جب ہم درود بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. ہاں جی آج چلیں اس کو لیتے ہیں پہلے، پھر جمشید بھائی کو لیں گے. چلیں جناب. یہ کون ہے بھائی؟ السلام علیکم. نام ہے؟ کیا نام ہے؟ راشد اقبال میرا نام ہے. راشد صاحب کہاں سے کال کیا؟ جی میں گلگت بلتستان سے بول رہا ہوں. ہوئے 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 مقلد ولایت فقیہ مقلد توبہ تستجیر باللہ. اچھا بولے کیا حکم ہے راشد صاحب؟ وہ ایکچوئل میں خامنئی بڑا یا سیستانی؟ ایک بات بتاؤ، خامنئی بڑا یا سیستانی بڑا؟
میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا ابھی نا، بتاؤ بس نا، مولائیوں والی بات کرتے کون ہیں، بڑا علی ہے؟ والوں سیستانی بڑا ہے یا بہت ہو گیا۔ خامنئی بڑا ہے؟ بس خمینی بڑا ہے یا برابر خوئی ہیں، بڑا ہے؟ بس سارے خمینی بڑا ہے یا خوئی بڑا ہے؟ کون سارے بڑا؟ برابر، ہاں، سارے سارے برابر کیسے؟ ہیں۔ سارے سارے رضی اچھا اللہ، میں یہ کیسے ہوا؟ سب کیا رضی اللہ، وہ چھوڑ دیں، وہ عمر بھی نا رضی اللہ، سب ان کو رضی اللہ۔ چھوڑیں، فی الحال ہوں، ایک محفل سجی ہے تو مولا علی کا قول ہے کہ بس آواز اوپر اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو میرے کچھ سوالات ہیں، میں وائڈلی نا یہ کہہ بہت رہا ہے صحیح، مجھے تو لگ رہا ہے لیٹا ہوا ہے یہ شخص، کہتا ہے میں سیدھا بیٹھا ہوں۔ میں لیتا ہوا نہیں، ایکچوئل میں نا ہمارے یہاں پہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے، اچھا اچھا، تو چلیں دو بات کریں۔ گھنٹے کی لائٹ اوکے آتی ہے اوکے 24 اوکے گھنٹے میں، تو آپ کو لگ رہا ہے اوکے ایکچوئل میں اوکے میں دیوار کے اوکے ساتھ راشد ٹیپ صاحب، لگا کے دیتا ہوں۔ اچھا آپ بلتستان کے تو ہیں، گلگت کے ہیں، کس جگہ کے ہیں؟ میں بلتستان سے ہوں۔ بلتستان میں، اوکے جی، اسکردو، جی جی جی، سکردو روندو جی۔ اوکے اوکے۔ وہاں پہ وہ اکبر شاہ ہے، ہمارا دوست ہے، رہتا ہے، اس کو جانتے ہیں؟ اکبر شاہ رضوی۔ ایکچوئل میں سکردو بہت بڑی ہے، وہاں پہ کم از کم وہ مولوی ہے آپ کا وہ؟ 3-4 لاکھ آبادی ہے وہاں کی۔ ایکچوئل میں اچھا وہاں اچھا، رہا بھی نہیں ہوں اتنا، تو اوکے اوکے میں اس وقت رہتا گلگت میں ہوں، مین سٹی میں نا۔ اوکے اوکے، چلیں حکم اچھا کریں بھائی صاحب، تو کیا کیا حکم ہے؟ میرے کچھ سوالات تھے جو کہ یہاں پہ کچھ کلیئر ہو گئے۔ میں تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے سن رہا ہوں آپ کو نا۔ ہم، باقی لاسٹ والا مجتہدین کا سوال لاسٹ میں کریں گے، وہ چھوڑیں، وہ تھوڑا سا نا لاسٹ والا ہم، ہے، وہ آسانی سے آپ اوکے، جواب دے بھی دیں گے۔ مجھے اچھا، میرا جو کنسرن ہوتا ہے اوورال اہل تشیع میں، وہ کنسرن یہ ہے کہ جو اہل بیت کے معاملے میں ہمارا جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، کہ ان کے معصومیت کو جو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، خصوصاً جو آپ نے ابھی بتایا بیت الخلاء کے معاملے میں، وہ بتایا، پھر جو میاں بیوی کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کے معاملے میں ہمارے بہت ہی غلط کانسیپٹس ہوتے ہیں، جو کہ ہم، اہل بیت کے جو اقوال ہوتے ہیں اس کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی ہم، کیا اس چیز کو آپ دوبارہ رپیٹ کریں گے؟ جس طرح ایک میاں بیوی کے درمیان میں جس طرح ایک عام انسان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو وہ اہل بیت اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، اور جو دوسری جو ان کے معاملات ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو ان کے پاس جو کرامات تھے، ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا تھا، اس کا جو انہوں نے اظہار وہاں پہ نہیں کیا۔ تو یہ دو تمام چیزیں ہیں جو مس کانسیپشن پائی جاتی ہیں اہل تشیع میں، شیعہ اثنا عشری میں، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف پھر جاؤں گا۔ ایکسپلین کیا نا، ایک آدمی نے پہلے سوال کیا تھا، وہ میں نے جواب دے دیا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ اپنے حرم میں اپنے عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اس کا زیادہ میں علم نہیں ہے، وہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں بھائی۔ بہرحال مستحبات معلوم ہے، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے اس کے مستحبات کیا انہوں نے بتایا ہے، لیکن وہ خود کیا کرتے ہیں یہ کسی روایت میں میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا، وہ مجھے نہیں معلوم اس بات کا، وہ جو حدیث میں ہے وہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ روایات میں ٹھیک احادیث ہے۔ میں ہے، لیکن وہ افسر نہیں کہتے تھے کہ ہم جاتے ہیں گھر میں یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ اچھا اہل بیت علیہ السلام حیا کے پے کرتے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام باحیات ہے، وہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، بالخصوص جو وہ پرائیویٹ تعلقات ہے اس کے متعلق کچھ زیادہ بات نہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہمیں نظر آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا حضرت امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے سر اور بال گیلے تھے، یعنی انہوں نے غسل کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھا، یعنی اس سے کنایتاً یہ کہ میں نے غسل کیا، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ جو مجھے نظر آیا یہ نظر آیا، اس سے زیادہ مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ایکچوئل میں چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں، تقلید کو جو کامن سینس والی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو کامن سینس ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے احادیث اور ان کے اقوال تک ہماری رسائی ہوتی ہے، ان کو ہم ریڈ کریں، اور ان سے اگر سولوشن نکلتا ہے دیٹس اوکے، اگر نہیں نکلتا ہے تو لیٹ سپوز اس سے بھی زیادہ ہم اپنے قریبی جتنے بھی محدث ہیں یا جتنے بھی علماء ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے اس چیز کا سولوشن تو ہم نکال سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے، کیونکہ میں آپ کو کافی ٹائم سے سنتا بھی ہوں، آپ سے پہلے میں ضمیر اختر صاحب کو سنتا تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تو جی، چلے گئے۔ ابھی میں آپ کو کافی ٹائم سے سن رہا ہوں، یہاں پہ جو میجر مسئلہ آتا ہے جو مجھے تقلید پہ کنونس کرتا ہے وہ ہے جہاد کا،
کہ لیٹ سپوز ابھی جیسے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، حماس ان ہے، حزب اللہ ان آپ ہے، چلے پھر جائیں نا، ادھر سے جواد نقوی کے ساتھ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ جواد کو پکڑ کے جی آپ جی لے کے چلیں، آپ دونوں چلے جائیں جواد کے ساتھ، فلسطین چلے جائیں، خرچہ ہم دیں وہ گے۔ ایکچوئل جواد نقوی صاحب کی بات کر رہے لاہور ہیں والے دعا کریں گے بھائی، چلیں جی اسرائیل جی۔ اسرائیل آپ کو فوراً آپ کو جنت بھیج دے بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ اور جواد کو اکٹھے میں جنت میں آپ جنت یا میں بیک جہنم وہ گراؤنڈ تو بنا، قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن اچھا میں ہماری آپ کو جان چھوٹ بیک جائے گی۔ گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ آپ میرے بارے میں کلیئر ہو جائے۔ میں ایکچوئل میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میں انٹرنیٹ کو اچھا خاصا دن میں 15-20 گھنٹے تک میں انٹرنیٹ میں رہتا ہوں، اور میں چیزیں ہاں سرچ کرتا یہ رہتا ہوں کہ زندگی سائنس نہیں کا ہے بھی بھائی، اچھی خاصی نالج ہے میرے لائف پاس۔ ہی نہیں ہے بھائی پھر تو آپ کی۔ تو تو یہ جو جہاد کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ابھی کون، لیٹ سپوز گلوبل وار چھڑ جاتی ہے، فرض کرنا ہاں ورلڈ وار 3 چھڑ جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، عرب ریجن جو ہے وہ وار کے زد میں آتا ہے، تو کیا اس وقت ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں جہاد کے معاملے میں، اگر ہمارے پاس جو تقلید کا کانسیپٹ ہے یہ نہ ہو؟ کیا کس سے یاد کرنا ہے آپ نے؟ کس سے کس لیٹ لیے یاد سپوز کرنا؟ کہ عرب سپرنگ وہ ہو کس جاتا ہے، لیے؟ جو کہ عرب سپرنگ کے بارے عرب وار ہسٹری آپ وار نے کس چھڑ سے یاد جاتی ہے، کرنا لیٹ ہے؟ سپوز فرض کرنا وار چھڑ چلے گئی ابھی جنگ ہے نا، ہے، ابھی جنگ ہے، ابھی دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، وہ یوکرین میں جنگ ہے، ابھی مثلاً فلسطین میں جنگ ہے، اس سے پہلے دوسری عالمی جنگ تھی، پہلی عالمی جنگ تھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا نہیں کرنا اگر ہے؟ وہ چھوڑیں نا، اگر وہ تو آپ گئے نا، اگر وار آپ وار سن تو چلا گیا۔ 1940 میں ہوتا ہے نا، 1940 میں امریکہ جو ہے جاپان میں جاپان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے پیسیفک تھیٹر میں، اور جی جی امریکہ کا جنگ ہو رہا ہے یورپ میں، ٹھیک ہے، فرانس میں جنگ ہے، اٹلی میں جنگ ہے، نارتھ افریقہ میں جنگ ہے، اور ایسٹرن فرنٹ میں رشیا کا وار ہے، کس کے ساتھ؟ رشیا کا وار ہے، سوویت یونین کا وار ہے جرمنی کے ساتھ، آپ جہاد عالمی جنگ ہے، آپ کیا کرتے ہیں بھائی اس زمانے میں؟ اگر میرے یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی وہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے جنگ تو کرنی ہے نا، جب آپ کے ہمارے جنگ ہی دروازے نہیں تک ہے، جنگ آ جائے تو آپ نے جنگ کرنی ہے۔ جو لیکن ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں جنگ آپ آپ سے کے دروازے پہ نہیں کہ آئے گی اگر اگر آپ خود نہ لے کے آئیں، اگر آپ خود نہیں، نہ لیٹ لے کے آئیں سپوز ہو جنگ کو۔ جاتا ہے جنگ ہے نا، جنگ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا دیکھیں ہو سن جائے۔ 1920 میں انگلینڈ نے حملہ کیا عراق میں، اور وہاں پہ عثمانیوں کی حکومت تھی، عراق میں کس کی حکومت تھی؟ عثمانی، خلافت عثمانی کی حکومت تھی، بلکہ اس سے پہلے 1916 اس طرح 1914 اس طرح حملہ کیا تھا، تو یہ نجف کے مجتہدین نے کہا او کافر آ گیا ہے، اس کے خلاف ان لوگوں نے اعلان جہاد کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تو اس سے پہلے کون سے مسلمان تھے؟ وہ جو آپ کے سر پہ حکومت کر رہا ہے کون تھا؟ وہ اس سے پہلے عثمانی تھے، وہ کون سے مسلمان تھے؟ وہ نام کے مسلمان تھے، اب انگریزوں سے تو بہتر ہے۔ ان لوگوں نے کیا دیکھیں کیا؟ نا اب سن لیں، امام اب ان لوگوں نے سن لو کیا کیا، صاحب، ان لوگوں نے بھائی دکیلا انگریز نکل گیا عراق، ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ حکومت کس کو مل گئی؟ حکومت وہ مکے کے شرفاء جو تھے، یہ ملک حسین اردن کا جو اس کا ابا جی، یہ عراق کے بادشاہ بن گئے، شیعوں کو کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عراق میں وہاں پہ کو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے عبد القاسم سلام کی حکومت آئی، پھر یہ کچھ سال گزرے، پھر صدام والوں کی حکومت، انہوں نے انقلاب کیا، حکومت آئی۔ تو یہ دیکھیں جہاد جو ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ جہاد آپ صرف اور صرف کس کے تحت حکم کر سکتے ہیں؟ صرف امام معصوم علیہ السلام کے فرمان میں کر سکتے ہیں، بغیر امام کے کسی کے کمان کے اندر آپ جہاد نہیں کر سکتے، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ اب کوئی بھی شخص ہو۔ یہ مسئلہ یہ ہے نا ہمارے لیے، آپ بھی ہاں جانتے ہیں امام غیبت کبریٰ میں ہیں، بالکل، تو تب اور جہاد ہی ہم نہیں جو ہے، بندے بالکل جہاد تو نہیں ہے ہے، نہیں۔ جہاد ختم ہے، جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔